منٹ کی اس ویڈیو میں آپ کو سادہ ترین الفاظ میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، نقشہ دکھا کے، کہ بھئی کیوں ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی وہاں پہ ہم نے حکومت کو بدل کے رہنا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں جی، دنیا میں سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے، اور یہ جہاں پہ میرا ماؤس کا کرسر جا رہا ہے یہ سارا سعودی عربیہ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور سعودی عربیہ کے بالکل سامنے آپ کو یہ پورا ایران نظر آ رہا ہوگا۔ ایران کے بیچ میں یہ پرشین گلف ہے، یہ وہ ابنائے ہرمز ہے، اور پھر اس کے بعد یہ گلف آف عمان ہے، اور یہ اسی طرح سعودی عربیہ کے جنوب میں، مطلب شمال میں تو یہ پرشین گلف ہو گیا، لیکن جنوب میں آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عربیہ کے جنوب میں یہ ریڈ سی ہے، وہ مشہور ریڈ سی کہ جو ایجپٹ کے ساتھ بھی لگتا ہے، پھر وہ سوئس کنال ہے یہ اوپر، اور پھر نیچے یہ باب المحمند ہے، کہ باب المندب، باب المندب، باب المندب ہے۔ تو یہ باب المندب ہے کہ جو ایک تنگ رستہ ہے اپنا ہرمز کی طرح، یہ بھی 30-32 میل یا 30-32 کلومیٹر ہے، 20 میل، یہ بھی 22 میل ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہاں سے کوئی آبنائے ہرمز کو، جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایران بند کر دے گا تو یہاں سے تیل جو ہے یہ ابھی کویت سے، بحرین سے، قطر سے، متحدہ عرب امارات سے، یہ جو تیل ہے یہ یہاں سے جو بحری جہاز گزرتے ہیں وہ نہیں گزر سکیں گے، اور آئل سپلائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ یمن سے نیچے اور یہ جبوتی سے اوپر، ایریٹیریا سے اوپر، یہ سامنے جو ریڈ سی ہے، یہ بھی جو تنگ جگہ ہے باب المندب، یہاں بھی اگر بند کر دیا جائے تو پھر یہاں سے بھی تیل نہیں جائے گا۔ لیکن اگر سعودیہ کو ذہن میں رکھیں تو یہ ریڈ سی بند ہو جائے، پرشین گلف بند ہو جائے، تو سعودیہ کا جو تیل سپلائی ہے دنیا کو وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو آپ نے چند دن پہلے سنا ہوگا وہ صومالی لینڈ، تو یہ صومالیہ کا وہ حصہ ہے کہ جس کے اوپر یہ جو ریڈ نقطے لگے ہوئے ہیں، اس کو وہ صومالی لینڈ کہتے ہیں، کہ جس کو اسرائیل، یہ یہاں پہ اسرائیل اوپر موجود ہے، اسرائیل نے کہا کہ جی ہم صومالی لینڈ کو باقاعدہ قبول کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی صومالی لینڈ جو ہے وہ جائز ہے، وہ بننا چاہیے، یہ ایک حصہ ہے صومالیہ کا کہ جس کو علیحدہ کر کے وہاں پہ ایک علیحدگی پسند تحریک چل کے تو وہ بن گئی۔ تو آپ دیکھیں یہ صومالی لینڈ اگر کسی نے لے لیا اور وہ فرض کریں کہ جی اسرائیل کے ساتھ راضی ہے، تو پھر یہ جو باب المندب ہے اس کو بند کرنا بڑا آسان ہے۔ لیکن دوسری طرف پھر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہ ساؤتھ ٹرانزیشنل کاؤنسل یمن میں تھی، تو ان کے پاس یہ ایریا تھا کہ جس کے اوپر انہوں نے بھی ایک علیحدگی، اپنے آپ کو صومالی لینڈ کی طرح علیحدہ ایک ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے، جس کو سعودی عربیہ نے، جس کو متحدہ عرب امارات سپورٹ کر رہا تھا، لیکن سعودی عربیہ نے پھر اس کے اوپر اپنے جنگی طیاروں سے حملہ کر کے اس کو بند کر دیا، اور اس کو متحدہ عرب امارات کو کہا کہ جی آپ 24 گھنٹے کے اندر یہاں پہ یمن سے نکل جائیں، اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ تو ہے کہ جی ادھر سے تو یہ بند ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اب ادھر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی اس سارے کو قابو کرنے کے لیے جب تک ایران آپ کے پاس نہیں ہے، یا وہاں پہ کوئی موافق حکومت نہیں ہے، تو پھر آپ ایران کو وہ نہیں کر سکتے قابو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے کیا کیا ہے۔ جارڈن اسرائیل کے ساتھ ہے، ایجپٹ میں ان کی معاہدے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، پھر وہ جو ابراہم اکارڈ ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ جی یہ جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ایک سلو کی بات چیت ہے۔ سیریا آلریڈی ختم ہو چکا ہے، لبنان ختم ہو چکا ہے، عراق بڑی حد تک نیوٹرلائز ہو چکا ہے، تو اب پیچھے یہ ایران رہ گیا ہے۔ تو وہ جو اسرائیل کا ایک پلان ہے کہ جی یہ جو یورپ یہاں پہ اوپر ہے، ترکی سے اوپر، تو یورپ سے اسرائیل، اور اسرائیل سے پھر عراق، ایران ہوتے ہوئے تو پھر یہ جائیں وہاں پہ افغانستان سے ہوتے ہوئے یہ انڈیا کی طرف، اور یہ سارا کچھ جو جڑ جائے تو اس کے بیچ میں اسرائیل وہ بڑی ایک سینٹرل پوزیشن میں آ جائے کہ وہ سب خطے کی سیکیورٹی کی گارنٹی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ملے۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ایران کو حاصل کریں، اور پھر چائنا اور روس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یا جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں ایران کو حاصل کرنا۔ لیکن بہرحال وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ چائنا جو ہے وہ کس حد تک چاہتا ہے کہ جی اس کو رکھے، یا وہ براہ راست اس میں شامل ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں، 5 منٹ ہو گئے ہیں، میں اس کو ختم کروں گا، تو یہ وجہ ہے کہ ایران اب سب سے ضروری ہے۔ کیوں؟
کہ یہ سب تقریباً ٹھیک ہے، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. تو اس کے بعد جو صرف ایک وہ جو پہلے وہ کہتے ہیں نا ایکسس آف ریزسٹنس جو تھا ایران، عراق، سیریا، لیبنان اور یہ حماس اور حزب اللہ اور سب کچھ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نیا ایکسس ہم بنائیں گے کہ جو یورپ سے اسرائیل اور اسرائیل سے ہوتا ہوا سیدھا ادھر انڈیا کی طرف جائے گا. تو یہ ساری وہ کہانی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کوشش میں ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کو چینج کیا جائے. تو بڑے سادہ الفاظ میں یہ جو اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صومالی لینڈ بن گیا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے وہ ساؤتھ ٹرانزیشنل کاؤنسل ہے، اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ جو فلاں ہو گیا ہے، تو اس کو دھیان میں اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ حقیقت میں اس طرف پڑ رہا ہے کہ جس طرح وہ جان سکتے. تو بہرحال ایران میں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ جی اس ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں نا تو اس میں یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کی کوئی ایزی پاس تھا کہ جی ہم اپنے یہ جو اپنی فورسز بنا رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے یہ آسان تھا. پاکستان نے بھی اتنی ہی مشکلات کے ساتھ، لیکن پاکستان اور ایران کے کیس میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ ایران پھر بھی سمجھ رہا تھا کہ شاید نہ بنانے سے کام چل جائے، اور پاکستان نے اس کو اپنی بقا کی وجہ سمجھ کر، اور ہمارا دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہم صرف اپنی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں، تو پاکستان نے اس کو اپنی بقا کی وجہ سمجھ کر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہم جو ہے اپنی بقا کی ضمانت ضرور حاصل کریں گے. تو اینی ویز آج دنیا کے بڑے ترین دانشور کہ جو اخلاقیات کی، اصول کی، عالمی قوانین کی، مطلب اس کی تشریح کی، پھر اس کے اوپر مطلب دلیلیں پہ دلیلیں وہ دیتے تھے، اب وہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی نارتھ کوریا کے اوپر تو کوئی نہیں حملہ کر سکتا نا، وہ اس لیے کہ جی ادھر بھی یہ ہے احتیاط، تو اگر جواب میں کسی نے ایک ہلکا سا بھی چلا دیا تو وہ بھی بہت زیادہ قیمت ہے کہ جو ادا کرنی پڑے گی. تو ان سے پھر معاملات ڈفرینٹ طریقے سے نبھائے جاتے ہیں. تو اب وہ یہی بحث کر رہے ہیں، اور یہ بحث یوکرین کے اوپر بھی ہو رہی ہے کہ یوکرین کے پاس بھی ایک ٹائم پہ دنیا کے مطلب امریکہ اور روس کے بعد نیوکلیر ہتھیار سب سے زیادہ تھے، تو اس نے بھی دیے. اور آپ دیکھ لیں ایران نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم نیوکلیر بم نہیں بنانا چاہتے، تو وہ دیکھیں. اور یہ پھر ایک نیا انٹلیکچوئل سوال پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی اس سب سے کہ جو امریکہ اسرائیل اس ٹائم پہ کر رہے ہیں، کیا ہر ملک اس نتیجے پہ نہیں پہنچ جائے گا کہ جناب ہمارے پاس اگر نیوکلیر ہتھیار نہیں ہے نا جی تو پھر تو ہمارا کسی ٹائم پہ کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. تو اینی ویز اپنا خیال رکھیں، اور یہی وہ ڈومز ڈے کلاک اور وہ ساری باتیں، اور پھر سب کے بیچ میں یہ سب کو سمجھنا بھی. تو اپنا خیال رکھیے گا. میں تو صرف اتنا سی پیغام دیتا ہوں کہ جی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے ہمارا تعلق ہے، ہماری بڑی بہادر آرم فورسز ہیں. میں آپ کو پروگرام میں بتا بھی چکا تھا کہ جی 5 سالوں میں 3141 یا 3200 کے قریب اتنی زیادہ شہادتیں، اور اس میں تقریباً 7، 8 یا 10% کے قریب آفیسر، ینگ آفیسرز، ٹھیک ہے، کہ جن کے بچے ابھی 8 سال، 7 سال، 10 سال کے ہوں، تو ان کی شہادتیں. تو دیکھیں پھر کوئی تو مرائل ہے، کوئی تو جذبہ ہے، کوئی تو پیار ہے اس ملک کے ساتھ، کوئی تو والدین کی تربیت ہے، کوئی تو مطلب ایمان کا جذبہ ہے، کوئی تو اس ملک کی مٹی کے ساتھ، آپ سب کی لڑائیوں کے ساتھ، مطلب یہ تھانہ کچہری کے ساتھ، اس میں یہ جو سب کچھ ہے سب کے ساتھ، یہ پٹھان، سندھی، پنجابی، کشمیری، جی بی، سب مل ملا کے تو شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور آئیں مل کے ہم سب جو ہے ان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے خود سے بھی کچھ کوشش کریں. تو اپنا خیال رکھیے گا. یہ تھا آج کا فوجی مرمون جی. میں نے کہا میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایران کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیوں اتنے سیریس پروگرام نہیں کرتا. وہ اس لیے کہ آخر میں سارا طاقت کا، وسائل کا، غلبے کا، مطلب اس کا ہے اصول، اس کے علاوہ کوئی اصول نہیں ہے. اور اس کو پھر کچھ لوگ بڑا اچھا فریم کرتے ہیں. یہ جو نئی امریکہ کے صدر ہے موجودہ، یہ ذرا سیدھی بات کرتے ہیں. تو بس اتنا سا فرق ہے. اپنا خیال رکھیے گا. لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.